بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون عطا فرمائیں، ان کے دماغ کو اللہ پاک سکون عطا فرمائیں، ان کے گھروں میں سکون عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک وظیفہ جو جنید جمشید کا ہے، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا۔ اور یہ بہت خوبصورت سی آیت ہے اور میں نے کس طریقے سے پڑھی تھی اور مجھے کتنا زیادہ سکون ملا۔ اگر آپ کی بھی کوئی پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو آپ اس کو ضرور کریے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی، لیکن پہلے ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے کس طریقے سے اس کو پڑھا ہے۔ اچھا، میں آپ کو صرف وہی چیز بتاتی ہوں جو میں نے پڑھی ہے۔ جب میں نے نہیں پڑھی ہوتی، مجھے بہت سارے لوگوں نے درود ابراہیمی کی منت کے بارے میں بولا تھا کہ آپ ویڈیو بنائیں، تو میں نے نہیں بنائی تھی کیونکہ میں نے کبھی منت اس کی مانی نہیں تھی۔ تو میں نے خیر اب میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کس طریقے سے پڑھنا ہے درود ابراہیمی کی منت، کس طریقے سے مان سکتے ہیں آپ، وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور لیکن جو چیز میں پڑھتی ہوں میں آپ کو صرف وہی بتاتی ہوں، اور میں پڑھتی رہتی ہوں۔ پڑھتی کیا رہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک اشارہ ملتا ہے، یا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہم استغفار کریں تو ہم استغفار کرنے میں لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم درود پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں درود پڑھنے میں لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہوتا ہے ہم وہی پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر میں آپ کو تفصیل سے کوئی بتاتی ہوں، بہت ساری بہنوں نے مجھے کہا کہ پوائنٹ کی بات پر آؤ۔ ایک تو ان کو بولنے کا اسٹائل تھوڑا الگ سا ہوتا ہے کہ پوائنٹ کی بات پر آؤ، اور اتنی زیادہ لمبی تم تمہید باندھتی ہو، اتنی لمبی بات کرتی ہو۔ تو میں ان کو یہی کہنا چاہتی تھی کہ دیکھیں، اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی نہیں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے نا، ان کو کوئی بھی وظیفہ کر لیں تو اثر نہیں ہوگا۔ آپ کوئی بھی عمل کر لیں تو آپ کو پہلے سمجھنا ضروری ہے، آپ کے دل میں بات اترنا ضروری ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا، آپ سنیں گے نہیں دوسرے کی بات کہ دوسرے نے وظیفہ کیا تھا، جب کچھ پڑھا تھا، کتنے یقین سے پڑھا تھا، جو اثر ہوا تھا، تو وہی یقین آپ کے اندر انشاءاللہ آئے گا تو آپ کا وظیفہ بھی اثر کرے گا۔ تو تھوڑے سے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، جن کے اندر صبر نہیں ہوتا، جلد بازی ہوتی ہے، جب بس ان کو سننا ہوتا ہے کہ کتنا پڑھنا ہے، تو ان کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ تو میں آپ کو اپنا واقعہ سناتی ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی پکار، جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا، تو کتنی محبت سے سنتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا اندازہ مجھے کل ہوا۔ کل میں کافی پریشان تھی اور میں ڈپریس تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ مجھے اوور تھنکنگ میں کرتی تھی بہت زیادہ، یا میں ڈپریشن میں بہت زیادہ تھی۔ پھر استغفار سے مجھے بہت زیادہ سکون ملا، لیکن کبھی کبھار یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، انسان ہے، کچھ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو پھر میں پریشان تھی، پھر میں نے اپنی سسٹر کو کال کی، انفارچونیٹلی انہوں نے کال میری ریسیو نہیں کی۔ تو پھر میں یوٹیوب پہ ایسی ویڈیو دیکھنے لگ گئی۔ جب میں اسکرولنگ کر رہی تھی تو ایک دم سے میری نظر پڑی، جنید جمشید کی ویڈیو تھی، اور اس کے اوپر لکھا تھا کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی یہ پڑھنے سے۔ اچھا، وہ آیت اتنی خوبصورت تھی، تو جب میں نے وہ آیت سنی، وہ پڑھ کر ہی، جو سن کر ہی نا، مجھے بہت زیادہ سکون ملا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا وہ کون ہے جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے۔ جب ہم بے قرار دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری پکار سنتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر یہاں پر جو بے قراری کی دعا سننے کی بات ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص سے تڑپنے پر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جب ہم سچے دل کے ساتھ دعا مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا سنتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو تڑپ کر ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ ہم جب بے قرار ہو نا، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بے قرار دل کی دعا سنتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بے قرار دل کی دعا سنتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایک طرح سے ضمانت دی ہے اور خبر دی ہے کہ اگر لاچار اسے پکارے گا، وہ اس کی پکار کو قبول کرے گا۔ یعنی جب اخلاص آتا ہے نا، خلوص انسان کے اندر تڑپ آتی ہے، تو انسان سب سے کٹ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے نا، تو انسان اکیلا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان اس کے کام نہیں آتا، نہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو صرف ایک اللہ کی یاد باقی رہتی ہے، اور پھر انسان اسی کی پناہ چاہتا ہے اور اسی کی مدد چاہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص کتنا زیادہ ضروری ہے، اور یہ کتنی میدان میں بھی بھاری ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ جو اخلاص ہے نا، کسی بھی طرف سے ہو، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔
تو کچھ بھی آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں نا، استغفار، سورہ بقرہ، کچھ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں نا، تو آپ خلوص سے سچے دل کے ساتھ کیا کریں، چاہے آپ تھوڑا کریں لیکن خلوص جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب یہ آیات آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں، تو پھر آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ اثر کرے گا۔ جنید جمشید نے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت بتائی، انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی پریشان ہے، کسی کو دکھ ہے، تکلیف ہے، جیسے کسی قریبی کا انتقال ہو گیا یا بیماری ہے، دکھ تکلیف کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ایک سسٹر مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت زیادہ اوور تھنکنگ ہوتی ہے بیماری کی یا میری ماں کی بیماری کی، تو آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ مجھے پڑھنے کے بعد اتنا زیادہ سکون ملا، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ۔ تو جتنے بھی پریشان ہیں نا، آپ کے دل کو سکون نہیں مل رہا، تو آپ یہ پڑھا کریں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں۔ آپ اس کو 300 مرتبہ پڑھیں، 500 مرتبہ پڑھیں، کتنی بھی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اس کو پڑھیں۔ یہ آیت بہت خوبصورت ہے، تو اس سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی دعا مانگیں نا تو آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا تھوڑی دیر بعد قبول ہو تو تھوڑی دیر بعد بھی آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، تو اس سے دعا جو ہے بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ مزید بتایا ہے کہ جو بھی اس ورد کو کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو اولاد ہوگی ان کے بہت اچھے رشتے ملیں گے۔ تو مائیں کتنی پریشان ہوتی ہیں، جو پریشان ہیں ایک ایک تسبیح آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں اس مقصد کے لیے کہ آپ کے بچوں کا نصیب بہت اچھا ہو۔ اور کوئی بھی کہتے ہیں کہ پریشانی ہوگی نا تو اس کو پڑھنے والا اس پریشانی سے انشاءاللہ تعالیٰ نکل جائے گا، اس کو پڑھنے والے کی ہر دعا ہر حاجت انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ تو دیکھیں میں پریشان تھی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک سائن دکھایا، میں نے جیسے یوٹیوب کھولی تو میرے سامنے یہ دعا اور میں نے اس کو کھولا اور میں نے اس کا حالی ترجمہ جب پڑھا نا تو ایسا لگا کہ دل کو ایک دم سے سکون ملا بہت زیادہ۔ پھر میں نے اس کو بیٹھے بیٹھے پڑھنا شروع کر دیا اور مجھے سکون مل گیا۔ تو آپ کو کبھی بھی پریشانی ہو، گھبراہٹ ہو، ڈپریشن ہو نا تو آپ یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ سکون مل جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں اللہ کا کلام جو ہے نا قرآن پاک، یہ ایک خزانہ ہے، جتنا آپ کو خزانہ ملتا جائے نا آپ اس سے فائدہ اٹھاتے جائیں۔ ایک ایک آیت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہوتی ہے، کتنے زیادہ اس کے فائدے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں۔ خالی اس کا ترجمہ آپ اگر دل سے پڑھیں نا تو آپ کو کتنا زیادہ سکون ملے گا۔ اور کبھی بھی نا یہ الفاظ استعمال نہیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والا ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو، یعنی اگر ہمیں یہ احساس بھی ہو نا کہ ہم بہت نیک نہیں ہیں اور ہم تو گنہگار ہیں، وہ ہماری دعا نہیں سنتا، تو اپنے اندر جو ہے نا آپ ایک خلوص پیدا کر لیں، سچائی پیدا کر لیں اور تڑپ تڑپ کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ضرور سنے گا، کیونکہ جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ہی میرا اللہ ہے، تیرے سوا کہاں جاؤں، کوئی اور نہیں میری مدد کرنے والا، میری ساری توقعات اور امیدیں تجھی پر ہیں اور میرا بھروسہ اور توکل تجھی پر ہے، تو نے ہی کرنا ہے۔ تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ تو نے ہی کرنا ہے تو یہی اخلاص ہے کہ ہم سب سے کٹ جاتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ میرا بندہ میرے اوپر جو ہے توکل کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کیوں نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو جب اتنا پسند ہے ہمارا مانگنا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب توفیق دیتے ہیں مانگنے کی تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو بھی ضرور قبول کریں گے۔ بس صبر کیا کریں، اللہ پر بھروسہ رکھا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ختم نہیں ہونا تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے مدد لیں، زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، جتنا اذکار کریں گے نا اتنی آپ کی دعا کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اور ہاں مجھے پتہ ہے کہ اس ویڈیو پر یہ والے کامنٹس بہت زیادہ آنے والے ہیں کہ پلیز پوائنٹ کی بات کیا کرو، زیادہ بولا نہیں کرا کرو، لیکن میری بہنوں نے پیاری بہنوں نے مجھ پہ مشورہ دیا ہے کہ پلیز اگر کوئی نیگیٹو کامنٹ کرے تو آپ اس کو بلاک کر دیا کرے، جواب نہیں دیا کرے۔ جب اتنے زیادہ پازیٹیو کامنٹس آتے ہیں تو پھر انسان کو جو ہے نا یہ چیزیں بھی جھیلنی پڑتی ہیں، کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کے صدقے میں یہ بھی برداشت کر لیتی ہوں۔ اور ہاں جب میں نے آپ لوگوں سے سوال کیا کہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو زیادہ تر ہماری بہنوں نے مجھے انڈیا سے ہی کامنٹ کیا اور پاکستان سے مجھے کسی نے بھی کامنٹ نہیں کیا۔ ویسے تو آئی نو بہت سارے لوگ مجھے پاکستان سے دیکھتے ہیں، لیکن پاکستان میں رہنے والے لوگ بہت کم کامنٹس کرتے ہیں اور انڈیا کے لوگ زیادہ کامنٹس کرتے ہیں اور بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ تو پاکستان والے جو بھی ہیں نا پلیز آپ لوگ بھی مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگ پاکستان سے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔